جو عورت بن سور کے باہر نکلتی ہے، یا یہ جو نوجوان صبح تیاری کر کے مہنگا جوڑا پہن کے اور بڑی کریمیں لگا کے اور بڑا اپنے آپ کو تیار کر کے باہر جاتا ہے، تو اس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے دیکھیں؟ کس لیے نکلا ہے وہ؟ اگر وہ تیار ہو کے تیاری کر کے مرد یا عورت کوئی بھی باہر گیا تو کس مقصد کے لیے؟ اس کے سینے کے اندر یہ خواہش نہیں پیدا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے؟ اور دیکھنے کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اب امام بیہقی جو حدیث لائے ہیں، حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جس نے دیکھا، اور حضور فرماتے ہیں وہ بھی لعنتی ہے جسے دیکھا گیا۔ جسے دیکھا گیا وہ بھی ملعون ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو شارحین فرماتے ہیں جو تیاری اس لیے کر کے گیا تھا کہ مجھے دیکھا جائے، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے، اس کی رحمتوں کے سپرد کر دے، اتنی دیر تک زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ مشکات میں موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیمارداری کے لیے گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ بندہ نا اتنا پتلا نحیف اور لاغر ہو گیا تھا جس طرح چڑیا کا بچہ ہوتا ہے، کمزوری ضعف طاری تھا۔ تو محبوب کریم نے اسے دیکھا تو بڑے کریمانہ انداز میں کریم فرمانے لگے، تو کوئی دعا نہیں مانگتا، تو عافیت نہیں مانگتا اللہ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے مالک قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا، تو نے اگر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو یہی دے لے، قیامت کو نہ دینا۔ کہتے محبوب فرمانے لگے سبحان اللہ، او خدا کے بندے تو رب کی سزا دنیا میں بھی نہیں سہ سکتا، اللہ سے یہ بھی سوال نہ کر، تو رب سے کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو رب سے دنیا میں بھی حسنہ مانگ، بھلائی مانگ، تو آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگ، تو اس سے عافیت کا سوال کر۔ تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی، اب میں اسی طرح ہی کروں گا۔ عزیز دوست، ہم کہاں سہ سکتے ہیں؟ ہم دنیا میں رب کی سزا ہم نہیں سہ سکتے، ہم کمزور ہیں، تو گرمی نہیں سہ سکتے، شدید سردی نہیں سہ سکتے، شدت کی بھوک لوگ نہیں سہ سکتے، کوئی آزمائش نہیں سہ سکتے۔ وہ جو لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں چیز ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، نہ کو یار، ہم تو یہ بھی نہیں سہ سکتے، ہم کہاں برداشت کر سکتے، ہمیں تو وہ معاف ہی فرمائے، ہم حساب والے ہیں ہی نہیں، ہم تو صرف معافی والے ہیں۔ ہم سے نہ حساب پوچھے، اس نے حساب پوچھا تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اگر اس نے حساب پوچھا تو بڑی رسوائی ہو جائے گی، اگر حساب پوچھا تو مشکلات سامنے دکھائی دینے لگ جائیں گی۔ ہم سے تو وہ درگزر والا معاملہ کرے، ہم سے تو وہ کہے جا میں نے محبوب کے صدقے تجھے معاف کیا، جا تیرے لیے رحمت اور بخشش والا فیصلہ کیا۔ وہ کوئی سبب، اس کی رحمت کسی سبب کو دیکھ لے اور درگزر کر لے۔ ہارون رشید نا اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا، سب سے اوپر والے چوبارے پر، نیچے سے حضرت بہلول دانا گزر رہے تھے، اوپر اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے، گن مین بھی تھے۔ اس نے کہا یہ بابا تو ذرا اوپر اٹھاؤ۔ انہوں نے ایک ڈولی، ایک ٹوکری سمجھ لیں، اس کو رسیاں باندھ کے نیچے پھینکا۔ نیچے جو سپاہی تھے ان کو کہا کہ یہ بابا جی کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ۔ انہوں نے جبرن تھاما بابا جی کو، اس میں ڈالا، اوپر والوں نے کھینچ لیا۔ 2-3 منٹ لگے۔ ہارون رشید کے سامنے حضرت بہلول دانا پہنچ گئے تو تھوڑے ناراض بھی ہوئے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں نہ بلانے کا۔ ملاقات ہوئی تو کہا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ فرمانے لگے بادشاہ ہے نا، تیرے مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے، پوچھ مسئلہ۔ کہنے لگا بابا پوچھنا تھا کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ حضرت بہلول دانا چپ کر گئے۔ 2-4 منٹ کے بعد کہنے لگے جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، بالکل اسی طرح پہنچ گیا اور رب کریم کی بارگاہ تک، اور وہ بھی جو اس نے کرم فرمایا ہے، ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں پہنچ گیا، وہ بھی اگر تیری خوش گمانی ہے۔
ہارون رشید کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی. فرمانے لگے تو بادشاہ جو ہے اتنی جلدی کیسے سمجھ میں آئے گی تجھے بات؟ فرمانے لگے اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا نا تو میں ایک درخواست لکھتا، پھر کسی وزیر سے سفارشی سائن کراتا، پھر وہ جمع کراتا، پھر مجھے ٹائم ملتا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں ٹائم آ جانا، پھر آ کے میں لائن میں لگتا. پھر بھی تو بادشاہ ہے، تیرا موڈ بنتا ملنے کا کہ نہ بنتا. جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا، جب تو نے چاہا ہے نا تو 1 منٹ بھی نہیں لگا. فرمانے لگے میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں جد و جہد کر کے پہنچوں گا، میں نے تو رب کی بارگاہ میں عاجزی کی ہے، پھر رب نے کرم فرمایا ہے، اسی نے مہربانی کی ہے. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے. اگر ساتھ تمہارا ہو جائے، اس کے کرم کا ساتھ رہا ہے، اس سے عافیت مانگی ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا ہے تو اس نے کرم کر دیا. جب تک یہ مزاج نہیں ہم بناتے کہ مالک سے عافیت کا سوال کریں، لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، رب اور رسول کو تو نہیں نہ دیا جا سکتا. وہاں تو دلوں کا خلوص ہی پہنچتا ہے، وہاں تو نیتوں کا حسن ہی پہنچتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی سوال کیا جائے، دنیا اور آخرت کی بہتری کا سوال کیا جائے. ایک لفظ ہے حدیث پاک میں جس کو عافیت کہتے ہیں. ترمذی شریف میں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت موجود ہے. فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز بتائیں جو میں اپنے رب سے مانگوں. چیز مانگنی ہوتی ہے نا، بعض اوقات موقع ملتا ہے تو کئی دفعہ انسان امتحان میں آ جاتا ہے کہ اب مجھے موقع مل گیا ہے، مجھے کہا گیا ہے کچھ مانگ لو تو بھلا میں کیا مانگوں. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا جان ہیں، عرض گزار ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے رب سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا رب سے عافیت مانگو. کہتے میں کچھ دن رکا، کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر بارگاہ ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے مالک سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضور نے پھر فرمایا اللہ سے مانگنا تو عافیت مانگنا. بزرگ فرماتے ہیں یہ عافیت کیا ہے؟ عافیت یہ ہے کہ یا اللہ ظاہری پریشانیاں، باطنی پریشانیاں، اے اللہ ظاہر کے میل کچیل بھی دور ہو جائیں، باطن کے بھی دور ہو جائیں. اے اللہ ہر معاملے میں، ہر آزمائش میں، ہر دکھ میں ہمیں تیری پناہ نصیب ہو جائے. یہ عافیت ہے. اور صوفیہ کرام فرماتے عافیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں اگر کسی کو میسر آئے تو، عافیت سے بڑا حسن کوئی نہیں اگر کسی شخص کو یہ نصیب ہو جائے. اور ایک اللہ والے نے تو ایک اور بڑا خوبصورت ترجمہ یہاں کیا ہے، وہ کہتے ہیں عافیت کا مطلب ہے دل کا قرار، عافیت کا مطلب ہے باطن کا سکون، عافیت کا مطلب ہے انسان کے مزاج کا حوصلہ، ٹھنڈک، بردباری. اس بندے کو عافیت نصیب ہو جاتی ہے گویا اللہ اسے سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے. تھوڑے پیسوں میں بھی سکون، بغیر شہرت کے بھی سکون، کوئی بات مان لے تب بھی سکون، کوئی دھتکار دے پھر بھی سکون، لوگوں کی گڈ بک میں ہو پھر بھی سکون. اور اگر لوگ سارے مخالفت میں آ جائیں تو چونکہ اللہ نے عافیت دی ہے پھر بھی سکون. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قرار کی دولت، اللہ سے عافیت مانگی جائے. اس میں دنیا کی بھی بھلائی شامل ہے، آخرت کی بھی بھلائی شامل. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توجہ دلاتے کہ اللہ سے تم عافیت مانگو، ہمارا نہ جی. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ روحانی تربیت کا ہے. ہمارے ہاں باتیں ڈھیر سارے لوگوں کو آتی ہیں اور بہت زیادہ آتی ہیں. منصوبہ بندی کرنا، پلاننگ کرنا، اپنے معاملات کو خود سے کیسے لے کے چلنا ہے، کیسے ٹھیک کرنا ہے، اپنے حق میں دنیا کو کس طرح قائل کرنا ہے، یہ ڈھیر سارے لوگوں کو آتا ہے.
اور اپنے حق میں دلائل کس طرح قائم کرنے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ خود کفیل ہوتے ہیں، انہیں کسی سے مشاورت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کی بارگاہ سے اپنا رشتہ کیسے جوڑنا ہے، مالک سے کرم کا سوالی کس طرح کر کے ہونا ہے، اللہ سے عافیت کا سوال کیسے کرنا ہے، یہ چونکہ روحانی تربیت میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا، لہذا ہم اس طرف جاتے نہیں۔ ہم وہ اپنی مرضی کی چیزیں، یعنی وظیفہ پوچھ کے گئے ایک صاحب، کچھ عرصے کے بعد آئے ہیں تو آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب، پیر صاحب یا قاری صاحب یا فلاں صاحب، کسی سے بھی پوچھ کے گئے کس چیز کو نیک آدمی جانا، پھر لوٹ کر آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ بتایا تھا پر کام کوئی نہیں ہوا۔ تو میں تو صاف کہتا ہوں اور کھلے دل سے کہتا ہوں کہ بھئی وظیفہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، خدا کی رحمت کو آواز دینے کے لیے وظیفہ دیا تھا۔ کوئی بھی وظیفہ رب کو مجبور تو نہیں نہ کر سکتا معاذ۔ اور وظائف کس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ جلدی سے معاملات ٹھیک ہو جائیں، میرے حق میں چیزیں بہتر ہو جائیں، تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے جاتے۔ تو وظائف کو، عبادات کو، نوافل کو، تلاوت کو، درود پاک کو تو رضا الہی کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ لیکن ہم چونکہ ایک پورا الجھاؤ رکھتے ہیں اپنی دنیا داری کے معاملات سیدھے کرنے، ایک پورا خیر رکھتے ہیں، وہ لوگ ملتے رہتے ہیں مختلف بزرگوں کی نسبت کے تعلق سے، تو بعض جگہوں پہ بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، یعنی ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اسے تو پہلے ساری باتوں کا پتہ ہے، اور کئی دفعہ ان سے ملنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یار اس سے تو تھوڑا سی ہی لیتے تو بہتر تھا، یہ تو بات بڑی آگے نکل گئی۔ سارا پتہ ہوتا ہے، باشعور ہوتے ہیں، لیکن ڈر آتا ہے اللہ سے۔ اتنا باشعور آدمی، سمجھدار، پنچایت، پریا، لوگ، دین، دنیا سارا پتہ ہے، نماز کا ٹائم آ گیا تو وہ چھپتا پھرتا ہے، اس کی طبیعت پر بوجھ بن رہا ہے معاذ اللہ اللہ کے حضور حاضر ہونا، اسے خیر کا کام کرنا پڑ رہا ہے تو وہ ادھر ادھر نکلتا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ شعور کا کیا مطلب رکھا ہوا ہے ہم نے؟ پھر اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے بعض لوگوں کو رب سارا کچھ دیتا ہے، سجدے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ لے اور نکل جا، میرے گھر نہ آنا، رکھ سارا کچھ پاس۔ رب سے عافیت مانگی جائے، اس سے اس کا فضل مانگا جائے، اس سے اس کا کرم مانگا جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عافیت مانگنے پر زور دیتے، توجہ دیتے۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، رب نے اگر کسی بندے کو عافیت میں رکھا ہو نا، تو حالات کیسے بھی برے چل رہے ہوں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے 100 دفعہ خاکم بدہن، اگر کسی وقت اس کے کرم کی نگاہ پھر جائے تو پھر سارے اسباب سمیت بھی انسان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس سے جب تک طلب کرم نہیں ہوتا، طلب عافیت نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ سے جب تک بندہ مومن پورا رجوع نہیں کرتا، یہ عافیت اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دعا مانگا کرو گے تمہاری اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا مانگے؟ تو فرمایا عافیت مانگو رب سے۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں بھی فرمایا یہ عین قبولیت کا ٹائم ہے، اب اللہ سے عافیت مانگ لو، اس کی پناہ۔ ہم دعاؤں میں بھی محدود ہو جاتے ہیں، رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو، دعاؤں میں بھی حد بندی۔ بعض اوقات بچے بھی تربیت کرتے ہیں نا، ایک مولانا ہے، ان کا خیال ہے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ پڑھا ہے، تو کبھی کبھی استاد جی کہہ دیتے ہیں، بہت پرانی بات ہے،
انہوں نے مجھے فون کیا کہ اگر آپ ابھی تشریف لائیں، تو میں نے کہا پتر دعا مانگ اللہ کو چھوٹی جی گڈی دے وے۔ تو اس بچے نے میری بڑی تربیت کی، کہنے لگا استاد جی اللہ کو لو منگنی یہ تو بڑی ساری منگو، آپ نے محدود کیوں کیا کہ بھئی یہ چھوٹی سی اللہ گاڑی کیوں اللہ چھوٹی دے، رب دے تو بڑی دے اور رحمت سے دے، اللہ سے مانگنی ہے نا جی۔ ہم تربیت نہیں لیتے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا بیٹے تو نے بڑی سونی بات کی، اللہ تجھے اس کا اجر عطا کرے، اللہ تجھے برکات عطا کرے۔ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو پھر آپ سیکھ لیں گے، اور اگر نہیں سیکھنا تو پھر یہی کہنا ہے ساری عمر لنگی بندہ کو نہیں ملیا، چونکہ مزاج نہیں ہے نا سیکھنے کا، اس لیے پھر ملا ہی کوئی نہیں، پھر ساری زندگی کو میسر ہی نہیں آیا، کسی نے نصیحت ہی نہیں کی، کوئی آنکھوں کو بھایا ہی نہیں، خود ہی بڑے سیانے تھے، خود ہی بہت بڑے تھے، اپنا قد بھی بڑا اونچا تھا، سب ٹھگنے چھوٹے اور کمزور اور بوڑے نظر آئے۔ عزیز بھائی، جب عافیت، ایک بزرگ تھے ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت عافیت مانگتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، لوگ ان کو صالح جانتے تھے، نیک سمجھتے تھے، کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں، عافیت ہی مانگتے ہیں؟ فرمانے لگے میں مانگا کرتا تھا شروع میں، بعد میں خیال آیا اور بھی دعائیں مانگا کرتا تھا، یہ احساس بعد میں نصیب ہوا۔ فرماتے میں مزدوری کرتا تھا، مال برداری کرتا تھا، ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو تھک گیا، اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کا رویہ بھی بڑا ترس تھا، تکلیف ہوئی، تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی، مالک اگر 2 روٹی بغیر مجھے مشقت کے مل جائے دن میں تو تیری بارگاہ تو بڑی کریم ہے۔ کہتے میں نے یہ دعا مانگ لی، ذرا میں تھوڑا آگے بڑھا تو 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کرانے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھا، تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی، میرا بھی سر پھٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی، وہ تینوں کو لڑنے والا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے، مجھے جیل ہو گئی، 2 روٹیاں بغیر مشقت کے روز ملنی شروع ہو گئی۔ دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ 2 روٹیاں مل جائے نا بغیر مشقت کے، کہتے وہ 2 روٹیاں روز ملتی، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، پر جیل ہو گئی۔ فرماتے میں بڑا پریشان تھا، روز روٹیاں پابندی سے آتی اور بہترین آتی، کھانا ملتا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری، اب تو اگر اس پر کوئی الگ بات کرے گا تو وہ تو غلط کرے گا۔ کہتے پھر خود ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی، اور میں نے عرض کی مالک 2 روٹیاں نہیں، مجھے تو عافیت چاہیے، مجھے تو عافیت دے، میرے اوپر تو کرم فرما، تو نظر رحمت کر، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاندا ہی میرا، مہربانی کر عافیت عطا کر۔ فرماتے پھر خدا نے کرم کیا، کہاں سے اسباب بنے میرے جیل سے چھوٹنے کے، کون کون میرے ضمانتی بنے اللہ ہی جانتا ہے۔ فرماتے ہیں دروازے بھی کھل گئے، رزق بھی ملتا ہے، صحت بھی میسر ہے، سجدہ بھی کر لیتا ہوں، سویرے تلاوت بھی کرتا ہوں، شام کو مدینے والے کی بارگاہ میں راج کے درود و سلام بھی عرض کرتا ہوں، میں ممکن ہوتا ہے تو کسی غریب کی داد رسی بھی کرتا ہوں۔ اب سمجھ آئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب سمجھ آئی ہے رب سے جب بھی مانگنا ہے عافیت ہی مانگنی ہے، اس سے کرم مانگ۔ ہم نے محدود دعائیں رکھی ہوئی ہیں، محدود، وہ جی فلانا کام میرا ہو جائے تو بھئی وہ ایک ہو گیا، اس کے بعد پھر نئی ٹینشن بن جائے گی، نہیں میں جی بچوں کی شادی کر لوں جی پھر میں فارغ ہوں۔ آپ شادی کر کے دیکھیں لاگو پتہ جائے گا کیسے فارغ ہوتے ہیں۔ آپ یہاں رکتے کیوں ہیں؟ آپ خدا سے عافیت کیوں نہیں طلب کرتے؟ اس کی بارگاہ سے وہ کیوں نہیں مانگتے کہ جو ایک قطرہ ملے تو دنیا اور آخرت کے سارے کام ہو جائے؟ اس سے اس کی رحمت کا سوال کرے، اس سے اس کے کرم کا سوال کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا اور جچی تلی اور جناب ناپ تول کر اور محدود چیزوں کا سوال کرنا، مالک سے مانگے، اور وہ جب دیتا ہے تو دیتا بھی بے حساب ہی ہے۔ وہ جب عطا کرتا ہے تو کرم کے دروازے کھول کے عطا کرتا ہے، ورنہ تو ایک الجھن سے انسان نکلتا ہے دوسری میں الجھ جاتا ہے، ایک گتھی کو سلجھاتا ہے۔ پھر اقبال رو پڑے تھے، کہنے لگے میں عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں،
یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ یہ بڑا میں نے ہیر پھیر دیکھ لیا، مجھے دیوانہ بنا، اب مجھے جنون ہو، اب میں کسی کے لیے رویا کروں، اب میں کسی کی یاد میں تڑپا کروں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن کے رہنے والے تھے، دور رہ کے۔ ہم لوگ نا دور یہاں سے آواز دیتے کہ یا رسول اللہ کوئی سبب لگ جائے تو ہم مدینہ شریف حاضر ہو جائیں۔ میرے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دور رہ کے بھی نبی پاک کی صحیح بات مانے نا، مصطفیٰ کریم اسے وہیں دیدار عطا کر دیتے۔ شرط یہ ہے کہ مانے صحیح کر کے، دور رہ کے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت ویسے کرنی تو پاس رہے ہی نہیں، لیکن محبوب کے طریقے پر صحیح کر کے عمل کیا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر صحیح کر کے عمل کیا، حضور کی باتوں کو صحیح کر کے مانا۔ قریب نہیں تھے، کرن میں تھے، دور تھے، لیکن میرے محبوب نے بٹن کھول کے یمن کی طرف چہرہ مبارک کر کے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا ادھر سے نا مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، ادھر سے مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، بھائی تو بات مان، تو جہاں بھی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو، آئے بھی 2 دفعہ، آپ نے باتیں سنی ہوئی۔ اماں بوڑھی تھی، ایک ادھر دیکھو میری طرف، اماں بوڑھی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا، ذرا سننا، تو حضرت ویسے کرنی، یہ داتا گان بخش علی اجویری نے لکھا ہے، یہ امام شورانی نے لکھا ہے، یہ تمام ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کہا بیٹے میں کمزور ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، چھوڑ کے نہ جانا۔ ایک دن بڑی منت کی، رو پڑے، اماں نے کہا بیٹا جانا، لیکن اگر حضور گھر نہ ہوئے تو تلاش نہ کرنا، میں فالج زدہ عورت ہوں، اٹھ کے چل نہیں سکتی۔ او بھائی، حضرت اویس کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی، یہ امام شورانی کے جملے، سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے دروازے پہ؟ کیا لفظ ہے، کیا انداز ہے! آج تو مرید بھی ٹیلی فون کرتا ہے، کہتا ہے پیر صاحب تیار ہو جائے، میں پہنچ رہا ہوں، قریب آ گیا ہوں، ذرا ریڈی ہو جائے۔ حضرت اویس کرنی دروازے پہ کھڑے، کون ہے؟ بڑی عاجزی، بڑی درویشی، کہنے لگے اماں جی ایک فقیر ہوں، یمن کا رہنے والا ہوں، ایک فقیر ہوں، ایک درویش ہوں، یمن سے آیا ہوں، محبوب سے ملنا ہے۔ کہ وہ تو گھر میں حجرے میں تشریف فرما نہیں ہے، باہر دیکھ لو، مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو۔ حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک کرن سے فقیر آیا تھا۔ یہ امام شورانی کے جملے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا، محبوب گھر آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا؟ علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے سوال عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا؟ حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، کسی کی، یہ امام شورانی کے لفظ ہے، کسی کی، اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے، کسی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہ حضور کرن کا رہنے والا کو فقیر آیا تھا، سلام چھوڑ کے چلا گیا۔ جناب عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں؟ تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بوڑھی ہے، اس کی ماں، محبوب اگر اماں کے لیے کہتے ہیں چل، لیکن نا تابی بنے، وہ صحابی نہیں بن سکے، تابی، تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ کے؟ تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا اماں کو چھوڑ؟ تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں باپ بوڑھے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں، میں نے چلے کرنے ہیں، وظیفے پڑھنے؟ بھئی جب حضرت یہ ویسے کرنی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے نا بخاری مسلم میں، رضا اللہ فی رضا الوالد، فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا، اعلیٰ حضرت فرماتے ایک 100 ولی، ایک جگہ پہ فرماتے ایک 1000 ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نافرمان ہے، نہ معاف کرنا۔
تو فرمایا اللہ اس 100 ولی کی نہیں مانتا، والد کی بات مانتا، اس لیے کہ حضور کا فرمان آ گیا باپ راضی ہوگا تو اللہ۔ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھے۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی کا ایک پہلو یہ، دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں، اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا، بڑا شوق ہے۔ آپ یقین کریں میری طرح کے بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے ہیں، بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چوکوں میں۔ استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا۔ اگر اس استقبال دیکھیں نا، یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے، پھر بعد میں کیا ہوا؟ چلے گئے وہ لوگ، ہم آ گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ مٹی دے تے مٹی رہ نہیں، ایویں کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ حضرت اویس کرنی خیر التابعین ہے، تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نا، یہ ہم نا بتاتے بڑا ہیں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تہجد گزار بھی ہوں، گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں نا وہ میں نے لگوائی ہیں۔ بس کوئی بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتے سنا سکیں۔ میرے جیسے مولوی صاحب بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں جب میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہی بتاتے ہیں، جب میں مسجد میں آیا تھا تو 30 بچے تھے، اب پورے 80 ہیں۔ وہی بتاتے ہیں 1.5 صف ہوتی تھی نمازیوں کی، اب بھائی چھوڑو، اگر بچے پڑھاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا۔ کو بتانے کی بات ہے، ذکر کرنے کی بات، یہ اللہ رسول کا راز ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی۔ اماں جب انتقال کر گئی نا خواجہ اویس کرنی کی، والد پہلے جا چکے تھے، والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانہ نہیں رکھا حضرت اویس کرنی۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ کیوں بھلا؟ یہ کئی دفعہ جو نعرے شارے ہوتے ہیں یہ بڑی خرابی کر جاتے، اصل کام رہ جاتا ہے۔ دست بوسی کرنے والے کئی دفعہ اتنا دور لے جاتے ہیں کہ انسان کے اپنے وظائف پیچھے رہ جاتے، کئی دفعہ مشکلات ہوتی۔ اس لیے صوفیاء میں ایک ملامتی گروہ ہے، ملامتی، داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے الرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے، دیکھیں نا جب آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے، کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت باجزید بستامی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستان کے بازار سے، لوگ دکانوں سے اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے، تو میرا نفس مجھے کہنے لگا باجزید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے۔ کہ کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا، کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ روک گئی، میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں کو بڑا سمجھ لیا۔ کہتے ہیں کھجوریں تھی ریڑھی، پتہ رمضان میں کھجوریں بڑی بکتی ہیں، کہتے ہیں میں آگے بڑھا، لوگ سلامیں لے رہے تھے، ایک کھجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں، اٹھا کے نہ منہ میں رکھ لی، صرف منہ میں۔ لوگ کہنے لگے دفع کرو، یہ بھی کوئی بندہ ہے جس نے روزہ ہی نہیں رکھا پیر ہو کے۔ کہتے لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا۔ جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے نا، پھر جو سجدے میں رونے کا مزہ آتا ہے، وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی؟ اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ فرماتے میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں، بندے سارے، بابا بلے شاہ صاحب فرماتے